السلام علیکم جی، میں ہوں کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے. کیونکہ میں خود بہت کم آتی ہوں، لیکن پھر بھی جو لوگ آ کر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں. بات یہاں پر میں ایک مختصر سی چھوٹی سی ایک ویڈیو کے حوالے سے کرنے آئی ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کراچی کی ایک ویڈیو پچھلے 1-2 دن سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک خاتون کو بس میں، آئی ڈونٹ نو وہ کنڈکٹر ہے یا واقعی اس خاتون کا کزن ہے، زوردار تھپڑ رسید کر رہا ہے. اور تھپڑ رسید کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان دونوں کے درمیان آپس میں، کیونکہ ایک خاتون کو جب تھپڑ پڑا ہے، چماٹ پڑا ہے بیسکلی، تو اس نے تھوڑا سا ریٹیلیٹ بھی کیا ہے، اس کو دھکا دینے کی کوشش بھی کی ہے. اور اس سے پہلے ایک آدمی بس میں کھڑا ہوا ہے، اس کو پہلے اس نے لات مار کے نیچے گرایا ہے، آلموسٹ گرایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عورت کو رکھ کے چماٹ مارا ہے. یہ ویڈیو وائرل ہوئی. اس کے کچھ دیر کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد، جب پولیس نے اس کو اریسٹ وغیرہ کیا، بس کو بھی جو ہے وہ قبضے میں لیا، پولیس اسٹیشن پہ بس کھڑی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اسی خاتون کا اسی کنڈکٹر کے ساتھ یا اسی بندے کے ساتھ ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جو میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ بھی کیا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو کرن ناز _KN میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جی یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، یہ میرا کزن ہے، میں نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور یہ میرے گھر کا معاملہ ہے. ان لوگوں کو گرفتار کریں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، ان کو پکڑیں. ہمارے گھر کے معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آ گیا، اور انہوں نے اس چیز کی ویڈیو بنا دی. اچھا جی، اب میرا یہاں پر سوال کچھ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس عورت کی کیا مجبوری تھی، کس مجبوری کے تحت اس بیچاری نے اس طرح کے کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ دیا اور گھر کا معاملہ کہا. ایک تو وہ گھر کا معاملہ نہیں تھا، وہ گھر کا معاملہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ بس میں ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ، جب میں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا تو بہت سارے لوگوں کے، کیونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح بات ہے، اس آدمی کو، اس شخص کو پکڑنا چاہیے جس نے اس ویڈیو کو بنایا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس شخص کی شکر گزار ہوں جس نے اس ویڈیو کو بنایا، جس نے یہ ویڈیو شوٹ کی. اس ویڈیو کو شوٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اس قسم کے جو ناسور ہیں ان کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اگر گھر کا مسئلہ تھا تو گھر کا مسئلہ گھر کے اندر ہی ہینڈل ہونا چاہیے تھا. جہاں تک اس خاتون نے کہا کہ میں نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا، میں نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا، میں نے پردہ ہٹایا، اس وجہ سے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو وہ ویڈیو اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی دکھائی دے گا کہ خاتون نے اس کے اندر نقاب لگایا ہوا، اور وہ شخص اچانک سے رکھ کے اس نے چماٹ مار دیا ہے. کوئی بھی بات ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، بٹ کسی بھی طریقے سے یہ عمل جائز نہیں تھا کہ اس خاتون کو اس طرح سے زوردار چماٹ مار دیا جاتا. اور پلس یہ کہ وہ چیز گھر میں ہو بھی نہیں رہی تھی. پلس یہ کہ کزن، مطلب نہ وہ اس عورت کا شوہر تھا، نہ اس عورت کا باپ تھا، نہ اس عورت کا بھائی تھا، کزن تھا. ویسے ہی نامحرم، ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اس نے تو رکھ کے چماٹ مار دیا اس کو. نامحرم ایک شخص اس نے رکھ کے چماٹ مار دیا، اور وہ بیچاری خاتون، اگین میں یہ بات کہوں گی کہ بحالت مجبوری، کس مجبوری کے تحت، کہاں وہ کیوں بلیک میل ہو رہی ہے کہ اس نے آ کر یہ کہا، اس کو کہنا پڑ گیا کہ جی یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اس شخص کو پکڑیں جس نے اس ویڈیو کو بنایا ہے. تو میں تو اس شخص کی جس نے بھی اس ویڈیو کو بنایا ہے، جس نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی ویڈیو شوٹ کی. آپ نے معاشرے کا یہ ایک غلیظ پہلو دکھایا کہ جہاں پر عورت کی اس طرح سے بے حرمتی کی جاتی ہے. مطلب بس میں کوئی خاتون گزر رہی ہے، اس نے حجاب نہیں پہنا، رکھ کے چماٹ مار دیا. کون ہے بھائی؟ وہ ہے کون جس نے رکھ کے چماٹ مار دیا؟ اس کو یہ اجازت دی کس نے؟ نہ تو شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح سے مارے پیٹے، نہ تو باپ اور بھائی اس طرح سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اور خاص طور پہ بیچ سڑک پہ بسوں میں خواتین کی عزت ہی نہیں ہے. اور پھر جس شخص کے بارے میں جو بہت ساری مینٹالٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس شخص کو پکڑیں جس نے اس ویڈیو کو بنایا ہے. شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے. اس لیے کیونکہ اگر کوئی شخص اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ کو ایسا کچھ دکھا رہا ہے جو ایک معاشرے کا ناسور ہے، معاشرے کی غلاظت ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے بہتری آ سکتی ہے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی کہیں پر بھی کسی بھی عورت کو رکھ کے چماٹ مار دیں گے، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر دیں گے، کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم کر دیں گے، تو اس سے کوئی کچھ بھی ہمیں فرق نہیں پڑے گا. کم از کم ان لوگوں کے لیے یہ بہترین ہے. اگر آپ کو شیشے میں کوئی عکس دکھائی دے رہا ہے تو کیونکہ میک اپ روم ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسے اس کی بات نہیں ہے. اینی وے، تو میں یہاں پر بات یہ کر رہی تھی کہ اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی عورت کو کہیں پر بھی ماریں گے، پیٹیں گے، ہمیں کچھ ہوگا نہیں، تو بھائی اس ادارے میں، اس ملک کے اندر پولیس بھی ہے، قانون نافذ کرنے والے بھی ہیں،
بس عمل درآمد کی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، اور جب عوام ساری کی ساری ایک پیج پر آتی ہے نا تو پھر عمل درآمد بھی سب کے باپ کا فرض بن جاتا ہے عمل درآمد کرنا. تو اگر ہم لوگ ایک پیج پر ہوں گے، کیا مجھے آپ کو یا کسی بھی وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس کو پکڑیں، اگر وہ اب اس کی کسی بہن کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، کوئی بھی کزن، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی شخص اس طرح سے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چماٹے رسید کر رہا ہو، کیا آپ لوگ برداشت کریں گے اس بات کو؟ نہیں کریں گے نا. تو پھر کسی اور دوسری خاتون کے لیے جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس کو پیچھے سے باقاعدہ پرومپٹ کیا جا رہا ہے، وہ بندہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے اور وہ بولی جا رہی ہے. تو میری تو اداروں سے، پولیس سے، حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ایک ایسا شخص جو پکڑے میں آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ وہ اپنی گھر کی کزن سسٹر تھی یا کچھ بھی تھی، اس کی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اور اگر ایسا کوئی ناسور ہاتھ آ گیا ہے تو آپ لوگ اس کی تسلی بخش مرمت کریں. یہ پولیس سے میری درخواست ہے کہ اس کی ایسی تسلی بخش مرمت کریں کہ وہ ہاتھ اٹھانا، عورت پر ہاتھ اٹھانا اور عورت پہ اپنی سپریمیسی ظاہر کرنا چھوڑ دے. اور وہ تمام لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ عورت اور مرد، وہ ان کا تو بیچاروں کا گھر کا مسئلہ تھا، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے مارا تو مارا، اس نے چماٹ کھایا تو کھایا، جس نے ویڈیو بنائی اس کو نہیں بنانی چاہیے تھی. تو وہ ذرا اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو وسیع کریں. اگر کوئی شخص اس وجہ سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو وائرل کر رہا ہے کہ اس سے معاشرے کا ایک گندا پہلو سامنے آئے اور اس پہلو کے اوپر کام کرنے میں آسانی ہو، وہاں پر لوگوں کو روکا جا سکے، تو پھر ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ اس بندے کو پکڑیں جس نے ویڈیو بنائی ہے. کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، ان کی جو سوچ ہے وہ مجھ تک ضرور پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.